سورہ بقرہ تو بہت بڑی صورت ہے، تو یہ تو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والی، اور اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے کہ اس قرآن کو دھیرے دھیرے پڑھا کرو۔ تو یہ قرآن بہت دھیرے دھیرے پڑھنے کے لیے بنا ہے کہ اس کو ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ تو سورہ بقرہ جو ہے یہ بہت لمبی صورت ہے، تو جب یہ صورتیں اتر رہی ہوتی ہیں تو یہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو، جس پیغمبر کو انہوں نے منتخب فرمایا ہے، جن کو کلام دیا ہے، جن کو خطاب دیا ہے حبیب اللہ کا، کہ اتنی محبت کرتے ہیں اور رب العالمین اس پیغمبر سے کہ اس کو تعلیم دے رہے ہیں قرآن میں، اور سورہ فاتحہ سے شروع کر کے اپنی تعریف بتا کر کے ان تین لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ تم نے ڈیل کرنا ہے پیغمبر ہو کر کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم نے ڈیل کرنا ہے۔ جب وہ کافروں کی بات کرتے ہیں تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو کافر ہوئے ہیں ان کی تو تم پریشانی لینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ تو راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں، تو تم پیغمبر ہو پر تمہارا چیلنج یہ نہیں ہے۔ ان کے اوپر تو اللہ رب العالمین نے سب پردے لگا دیے ہیں، تو وہ تو ان کا تو کام ختم ہو چکا ہے، تو رسول اللہ کو ان کی تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر ہو کر کے، کہ وہ پیغمبر آیا ہے، وہ قوم کو سدھارنے کے لیے آیا ہے، اسی طریقے سے آیا ہے جس طریقے سے موسیٰ آیا تھا، اسی طریقے سے آیا ہے جس طریقے سے داؤد آیا تھا، اسی طریقے سے آیا ہے جس طریقے سے عیسیٰ آیا تھا، اور اب رسول اللہ آئے ہیں، اور رسول اللہ آئے بھی ہیں اسی قوم کے اوپر، انہی لوگوں کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو تو کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کافروں کی تو تم فکر نہیں کرو، ان کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ان لوگوں کے راستے پہ چلو جو انعام پائے۔ رسول اللہ انعام پر ہے، رسول اللہ اپنی پیڑھیوں کے اندر سے چلتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ ایک مومن ہے پیغمبر ہونے سے پہلے، وہ ایک مومن ہے جو کہ پیغمبروں کی پیروی کرتے ہوئے چلتے چلے آ رہے ہیں آگے۔ تو وہ ایک مومن شخص اللہ کے احکامات کو لے کر کے آگے بڑھتا ہوا، بچتا ہوا، بچاتا ہوا اپنے اس زمانے کے اندر وہ بڑھ رہا ہے آگے اللہ کا نام لے کر کے، اور وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے جب اللہ رب العالمین قرآن اتارنا شروع کرتے ہیں، اور قرآن اتارتے ہیں تو قرآن کی جو ترتیب اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ اسی طریقے سے دی ہے جس طریقے سے اس کی ترتیب اللہ رب العالمین نے عرش کریم پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو اس قرآن کو پڑھنے کا بھی طریقہ وہی ہے جس طریقے سے اس ترتیب میں قرآن ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، نفس مطمئنہ والوں کا بتاتے ہیں اور نفس امارہ والوں کا بتاتے ہیں، اور اب ذکر چلتا ہے ان کے نفس لوامہ والوں پہ، کہ نفس لوامہ والوں کا تمہارا چیلنج ہے، ان لوگوں کو تم نے راہ پر لانا ہے، ان کو تو راہ پہ لانا نہیں ہے تم نے، اور تم جن پیڑھیوں سے آ رہے ہو، جو نیک لوگ ہیں، جو تمہارے ساتھی ہیں، جو تمہارے ساتھ ہیں، ان کی تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر تو پڑتی ہے تمہاری وہاں پہ جہاں پہ لوگ ہیں نفس لوامہ میں، جو کھوئے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، جو مفسد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ یہ نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کافروں کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پہ اور کانوں پہ اللہ رب العالمین نے پردے لگا دیے ہیں، ڈارکنس کر دیا وہاں پہ، تو ختم ہوگی کہانی ان کی۔ تو پر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سم بکم نومی فہم لا یرجون، کہ وہ لوگ ہیں جن کو دکھائی نہیں دیتا، جن کو سنائی نہیں دیتا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دکھائی نہیں دیتا، جن کو سنائی بھی نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ان کو یہ بیماری ہے، بیماری ہے ان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتے ہیں، اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو کہ روشنی ہوتے ہوئے بھی ہے اندھیروں میں، اور یہ جب ہوتے ہیں مومنات کے ساتھ تو وہ ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں، پر در حقیقت وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جب وہ جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس اور یاروں کے پاس تو وہاں جا کر کے مذاق بناتے ہیں یہ مومنوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضانوں میں بری باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جمعے کو نماز پڑھتے ہیں اور سیٹرڈے نائٹ کو پارٹی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رشوتیں لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کے برے کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حج پہ بھی جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حج پہ بھی جاتے ہیں، اور اللہ میاں ڈھیل دیے چلا جا رہا ہے ان کو، اور وہ یہ سمجھتے بھی یہ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاس کر دیے جائیں گے، مسلمان ہیں، وہ پاس ہو جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جو سورہ بقرہ ہے یہ ایسے تو ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں کی تعریف لے کر کے چلے ہیں اللہ رب العالمین، اور تعلیم دے رہے ہیں رسول اللہ کو، اور بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں کے ساتھ تم ڈیل کرنے جا رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ ہوں گے، جو تمہارے درمیان میں ہوں گے، یہ مفسد ہوں گے۔ اور ہم اپنے ارد گرد پھر دیکھ لیتے ہیں، ایک چکر اور لگاتے ہیں اپنے ارد گرد، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات ماننے والے کتنے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو مفسد ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے سربراہوں میں سے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین ایک پیغمبر کو تیار کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر وحیاں اتر رہی ہیں کہ وہ جائے گا اور ان کو راہ راست پر لائے گا، اور ان کو راہ راست پر لائے گا کہ ان کو کہے گا کہ اللہ کی کتاب پڑھو اور اس پہ یقین کرو جو اللہ کہہ رہا ہے، ہر چیز وہ سچ کہہ رہا ہے تم سے۔ اور ہمارا جو قرآن ہے وہ ضعیف نہیں ہوتا، ہمارا قرآن اللہ رب العالمین ہر زمانے میں اس کو اس زمانے کے حساب سے لے کر کے چلتے ہیں، اور انسان جو ہے، انسان کبھی بدلتا نہیں ہے، انسان بالکل ویسے ہی چلتا چلا آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین 1400 سال پہلے قرآن میں بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں کے ساتھ تم ڈیل کرو گے، اور آج بھی ہم انہی جیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ہم جو مفسد ہیں، وہ ہر برے کام میں مصروف ہیں، وہ اللہ کے کسی حکم کو نہیں مانتے، اور ہمارے درمیان میں رہ کے ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ رب العالمین پھر سورہ بقرہ میں ان لوگوں کی ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنی تعریف بتاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے لیے کہتے ہیں کہ وہ متکبر ہیں، کہ متکبر وہ اپنی تعریف بتاتا ہے بہت تھوڑی سی، وہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں وہ ہوں جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، میں وہ ہوں جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، میں وہ ہوں کہ جس دنیا میں میں نے تمہیں بھیجا ہے صرف نیک عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، صرف میں نے اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پہچان بتاتے ہیں، ان کی پہچان بتاتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن میں سورہ بقرہ پہ لے کر کے جو نیکسٹ اللہ تعالیٰ ڈسکشن شروع کرتے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کرتے ہیں۔ تو یہ ایجوکیشن چل رہی ہے ایک پیغمبر کی، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرو گے پیغمبر بننے کے بعد، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری شروعات کہاں سے ہوئی ہے، تمہارا باپ کون ہے، تمہارا باپ ہے آدم علیہ السلام۔ تو یہ مت بھولو کہ آدم تمہارا بہت بڑا پیغمبر ہے، کیونکہ وہ باپ ہے، وہ سارے پیغمبروں کا باپ ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا پیغمبر آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورہ کو آگے لے کر کے چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام پہ لے جا کر کے اللہ رب العالمین اس گائے کی کہانی سناتے ہیں ہم لوگوں کو کہ وہ لوگ کون تھے جو پیغمبر کے ساتھ چل رہے تھے، کون تھے وہ لوگ جن کو ایک گائیں اللہ کے نام پہ کاٹنے کے لیے کتنی پریشانی ہو رکھی تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مفسد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سوالات اٹھاتے ہیں اللہ کے احکامات کے اوپر۔ جب اللہ کہتا ہے کہ گائے کاٹو میرے نام کے اوپر تو ان کو پرابلم ہو جاتی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ گائیں لال ہونی چاہیے، کہ گائیں پیلی ہونی چاہیے، کہ گائیں سفید ہونی چاہیے، وہ لمبی کتنی ہونی چاہیے، وہ چھوٹی کتنی ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ مفسد ہیں، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے پیغمبر موسیٰ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن یار کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اللہ میاں نے گائے کاٹنے کے لیے بولی کیوں ہے، اور گائے ہونی کس طریقے کی چاہیے جس کو ہم ذبح کریں اللہ کے نام پہ۔